بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیان پرکاش شعور تجلیات بند نمبر 15۔ زواد ضرب وحدت کی لاگے، میل دوئی کی سگری بھاگے۔ زواد ضرورت اپنا کھووے، بیج محبت من میں بووے۔ سو اس ہت کر دھیان جو لاوے، نینوں بھر بھر نیر بہاوے۔ تاسی اپجے برا گیان، آسن مار بیٹھے پردھان۔ کام کرودھ لوبھ گھر کاڈھے، باڑ دھیان کی کھپری گاڈھے۔ ترت سرت جب چت پر آوے، وانسی پھل وحدت کا پاوے۔ آپ ڈار اور پات آپ، برچھ پھل آپ ہی۔ کہوں نہ کو او بات ہادی، مولے ہو رہو۔ بروے تھیں پھل اوپجے، پھل تھیں بروا ہو۔ اس اجیارے بیج کا محرم ناہی کو۔ ترجمہ: جب حق تعالیٰ کے یکتا و ایک ہونے کے یقین کی چوٹ دل پر پڑتی ہے تو دل سے ما سوا اللہ کے اوہام کی میل تمام کی تمام دور ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا آپ صفات حق میں فنا کر دے اور اپنے من میں حق تعالیٰ کی محبت کا بیج بوئے۔ جب حق تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو کر اس پر دھیان لگاتا ہے یعنی مراقب ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ جب سالک آلتی پالتی مار کر حق کا مراقبہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ سے دوری اور جدائی کا احساس اسے گھیر لیتا ہے یعنی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے من سے خواہشات نفسانی، غصہ اور تعصبات اور حرص و ہویٰ کو نکال دے اور حق کی طرف دھیان اور توجہ کی باڑ اپنے دل کے گرد گہری گاڑے یعنی دل کی حفاظت کرے خواہشات نفسانی اور حرص و ہویٰ سے۔ جب سالک کا دل و دماغ حق تعالیٰ کی یاد میں فوراً یکسو ہو جاتا ہے یعنی بلا تکلف، تو سالک اسی مقام پر پہنچ کر وحدت حق تعالیٰ کی معرفت کے پھل سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ کائنات میں حق تعالیٰ کی صفات و تجلیات کے ظہور کا یہ عالم ہے کہ وہ خود ہی ٹہنی ہے، خود ہی پتا ہے، خود ہی درخت اور آپ ہی اس درخت کا پھل ہے۔ یہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس کے علاوہ کائنات میں کہیں دوسری بات ہے ہی نہیں۔ ہر شے کی بنیاد میں وہی وہ ہے اور وہی رہنما اور پالنہار ہے۔ درخت ہی پر پھل پیدا ہوتا ہے اور پھل کے بیج ہی سے درخت پیدا ہوتا ہے، مگر وہ بیج جو زمین میں چھپ کر درخت کو جنم دیتا ہے اس کا پہچاننے والا کوئی نہیں۔